جس دل میں حرام کی محبت آتی ہے اس دل سے تقوی نکل جاتا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اور تیسرا فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ کرو، لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جو مذاق کسی کا استہزاء کرتا ہے، میرے دوستو ہمیشہ مذاق کسی کی کمزوری پہ اڑایا جاتا ہے نا، نہیں اڑانے کی اجازت۔ کسی کی غربت کی وجہ سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے فہمیدہ نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، بعض اوقات ان کی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو نادانوں والی ہوتی ہیں، احمقوں والی ہوتی ہیں، تو دوسرے ہنسنا شروع کر، نہیں میرے بھائی ایسا نہ کر، ایسا نہ، یہ کسی کا بیٹا ہے، تیرے ہاں اگر ایسا بیٹا پیدا ہو جائے کیا کرے گا پھر؟ میں نے یہ دیکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوتی ہے نا جی، تو جو بچہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے دماغی اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، ماں اور باپ اسی کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ آج تو کسی کے بیٹے کا جو احمق ہے، بے وقوف ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو مذاق اڑائے گا تو کل تیرے بچے بھی ہو سکتے ہیں بابا۔ میرے بھائیوں، اگر متقی بننا ہے تو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کسی کی شکل کی وجہ سے، کسی کے خاندان کی وجہ سے بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں لوگ، فلانا آپ سمجھدہ کیا ہے فلانے نہیں بابا، جہاں سے تو پیدا ہو وہاں سے وہ بھی پیدا ہوا، جن کوششوں سے تو پیدا ہوا انہی کوششوں سے وہ بھی پیدا ہوا ہے، جہاں پہ تو نے جانا ہے وہاں پہ اسی نے جانا ہے، جو کھا کے تو سلوک کرتا ہے، تو بریانی کھا کے گندے نکالتا ہے، وہ بھی آلو کھا کے گندی کرتا ہے، کس بات پہ تو فخر کر رہا ہے؟ پھر کسی کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے، تمسخر کیوں کرتا ہے؟ اور فرمایا چوتھی علامت یہ ہے اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے، نگاہ غلط نہ پڑے، غیر محرم وہ بھی نہ پڑے، اور اپنی نگاہ کو ہر اس جگہ سے بچاؤ جہاں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی ہو۔ کسی گاڑی والے کو دیکھ کے دل میں آئے یار اسی حلال والے حرام کھا کے گڈیاں ساڈے نہ پتہ نہیں اللہ نے کی کرنا ہے، نہ دیکھ اس گاڑی کی طرف، یہ حرام کی نگاہ ہے۔ جس دل میں حرام کی محبت آتی ہے اس دل سے تقوی نکل جاتا ہے، حرام کی نگاہ بھی نہیں ڈالنی۔ اور فرمایا پانچواں یہ ہے کہ زبان میں سچائی ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور چھٹا ارشاد فرمایا اللہ کے احسانات کا استحضار رکھ تاکہ تیرے اندر کوئی عجب، فخر، غرور، تکبر اور کوئی غلط جذبہ، غلط سوچ، غلط نیت پیدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے احسانات کا استحضار رکھ۔ میرے بھائیوں، میں گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنے لگا، میں نیکیوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اگر تو قرآن کا حافظ بن گیا تو یہ نہ سمجھ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر تو مسجد میں امام بن گیا، تیرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو تہجد گزار ہے، تیرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تیری اولاد فرما بردار ہے، تیرا کمال نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، ان کو کپڑے لے کے دیتا ہے، ان کے لیے مکان بنواتا ہے، ان کے لیے صحت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جتنے بھی نیک کام کرتا ہے، تو ماں باپ کا فرما بردار ہے، یہ تیرا کمال نہیں، اللہ کا احسان۔ تو اچھا خاوند، تیرا کمال نہیں، اللہ کا احسان۔ تو اچھا بیٹا، یہ تیرا کمال نہیں، اللہ کا احسان۔ تیرے اخلاق اچھے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یاد رکھ، اپنی طرف بڑائی کی نسبت نہیں کرنی، اپنی طرف کمی کی نسبت کرنی ہے۔ بڑائی اور خوبی کی نسبت کس کی جانب کرنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے بندے، اگر تجھے ایمان ملا یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ تیرا بیٹا قرآن کا قاری بنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تیری نظروں میں پاکیزگی آ گئی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تیری زبان میں پاکیزگی آ گئی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو نے تھوڑے پہ شکر کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ اگر متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اگر تو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں کرنا، بلکہ اپنی نیکیوں کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف کرنی ہے، پھر تیرے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اور فرمایا ساتویں علامت یہ ہے کہ اپنا مال صحیح مصرف پر خرچ کرے۔ صرف کمانا حلال طریقے سے نہیں ہے، خرچ بھی حرام طریقے سے نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا تھا، اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے مال کہاں خرچ کیا تھا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔
وکان بھائی یہ اچھے لوگوں کی اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں، وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، مطلب یہ ہے غلط خرچ بھی نہیں کرنا اور بخیل بھی نہیں بن جانا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔